السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات شامل ہو جائیں۔ ہم سائنس پڑھ رہے ہیں بیٹا، بایولوجی لوئر کلاس میں سائنس ہوتا ہے، 9th سے پھر بایولوجی کا سے نام دے دیا جاتا ہے بیٹا۔ سیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں بیٹا، سیل کی دریافت کیسے ہوئی، اس کی تھیوری شروع کیسے ہوئی، اور اس کو دریافت کن کن سالوں میں یعنی صدیوں میں کیا گیا، سینچری میں، ایئرز میں، اور کس کس نے کیا کیا اپنی معلومات جمع کی۔ سب سے سیل بیٹا پڑھتے ہیں، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے۔ یونٹ اسے کہا جاتا ہے جیسے کوئی چیز بنتی ہے، بنیاد یعنی ہم بھی تو بیٹا چھوٹی چھوٹی سیلوں سے مل کر بنے ہیں نا بیٹا۔ ہم دیکھیں اپنے فنگر کے پور کو دیکھیں، یہ 1 پور، 2nd پور، 3rd پور ملا تو یہ فنگر بن گئی بیٹا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے یعنی یونٹ ہیں، سیل ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ مکان بھی چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر بنا ہے، اینٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی گئی تو بہت بڑی بلڈنگ بن گئی۔ سیل بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے بہت بڑا درخت بن گیا، بہت بڑا جاندار بن گیا۔ سیل کا گروپ ٹشو بناتا ہے، ٹشو کا گروپ سے بیٹا آرگن بنتے ہیں، آرگن کے گروپ سے آرگن سسٹم تشکیل پاتا ہے۔ آرگن سسٹم ملتے ہیں جب تو پھر وہ جاندار وجود میں آتا ہے، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سیل کے اندر چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں یعنی اور حصے ہوتے ہیں، انہیں آرگنیلز کہا جاتا ہے۔ آرگن تو ایک مکمل کام کرتا ہے، جیسے ہمارا دل ہے، ہمارے سٹومک یعنی معدہ ہے، لنگز ہیں، پھیپھڑے جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تو ہمارا مکمل آرگن ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان قسم جو حصے کچھ وہ کام سر انجام دے سکتے ہیں، انہیں آرگنیلز کہا جاتا ہے۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا۔ یہ سیل کی تھیوری، سیل کی تعریفیں ہیں، ڈیفینیشنیں ہیں بیٹا، تھوڑی ہیں۔ ہر کلاس والا، ہر بچہ اپنی اپنی لرننگ پاور کے مطابق لکھے گا۔ یہ 4 ہیں بیٹا۔ کچھ سٹوڈنٹس قابل ہوتے ہیں، وہ اچیو کرنے کی سائی میں ہوتے ہیں، کوشش میں ہوتے ہیں، وہ اوپر والی لکھیں گے بیٹا۔ سیل از اے بیسک فنڈامنٹل، یہ فنڈامنٹل بیٹا، فنڈامنٹل وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز بنتی ہے، اس کے بغیر نہیں بن سکتی، اسے فنڈامنٹل کہا جاتا ہے۔ اینڈ فنکشنل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، جب بنتی اسی سے ہے تو پھر اس کے بغیر کام کیسے کرے گی؟ سمجھ آ سکے نا بیٹا، پہلے اس سے بنے گی پھر کام کریں گی۔ اینڈ فنکشنل یونٹ آف آرگنزمس، آرگنزم کہتے ہیں بیٹا زندہ چیز کو۔ پہلے تھنگس کہتے تھے، تھنگس سے لیونگ تھنگس، پھر لیونگ سبسٹینس، اب آرگنزم ہے۔ آرگنزم کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جاندار، زندہ، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک سیل سے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں بیٹا جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ بہت سنبھال ہوتے ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے، جیسے وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور بھی بہت سے جاندار ہیں۔ جب زیادہ ہوتے ہیں ملٹی سیلولر، زیادہ جو سیلوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ملٹی سیلولر آرگنزم کہا جاتا ہے۔ جو ایک سیل سے بنتا ہے اس سے یونی سیلولر۔ سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا۔ سیل از اے بیسک فنڈامنٹل اینڈ فنکشنل یونٹ آف آرگنزم۔ یہ طالب علم وہ ہیں جو پک زیادہ کرتے ہیں۔ دوسرا بیٹا، آل لیونگ تھنگز، تھنگز کی جگہ پہ سب ٹینس بھی لکھ سکتے ہیں، آرگنزم بھی لکھ سکتے ہیں۔ آر میڈ آف سیل، ساری کی ساری جو زندہ چیزیں ہیں وہ سیل سے بنی ہوئی ہیں۔ دا سیل از اے بیسک یونٹ آف لائف، سیل جو ہے ایک بنیادی اکائی ہے۔ بیٹا باہر بینز آ رہی ہے، میں دیکھ کر رہتا ہوں۔
نیکسٹ بیٹا ایوری آرگنزم، ہر جاندار، فرام سمالسٹ، چھوٹا ہے یعنی بیکٹیریا سے، بیکٹیریا چھوٹا ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، ٹو لارجسٹ وہیل، وہیل سب سے بڑی مچھلی کو کہا ہے، نام ہے، سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا سے لے کر سب سے بڑے جاندار یعنی وہیل سے، وہیل بھی میڈ آف سیل، یہ سیل سے مل کر بنے ہیں، جتنا چھوٹا جاندار ہوگا اس کے تھوڑے سیل ہوں گے، جتنا بڑا ہوگا اس کے زیادہ سیل ہوں گے۔ Most cell are very small and cannot be seen with naked eye. اکثر سیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنا جاندار چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ایک سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں۔ یہ بیٹا تعریفیں تھیں، ڈیفینیشن تھیں، جو جتنا یاد کر سکے وہ کر لے۔ یہ چھوٹی سی بھی ڈیفینیشن ہے، دا سیل از آ بیسک یونٹ آف لائف، بس یہ آدھی لائن کی۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں بیٹا، یہ سیل کی بیس کہاں سے چلی، کس نے دریافت کیا؟ ڈسکوری ہوتا ہے بیٹا دریافت کرنا، دریافت ڈسکوری یا دریافت بیٹا وہ چیز جو پہلے سے آلریڈی موجود ہوئی ہے، اس کا پتہ نہیں تھا، پھر معلومات ہوئی، اسے ڈسکوری کہا جاتا ہے یا دریافت کہا جاتا ہے۔ year scientists ڈسکوری بیٹا سب سے پہلے 1665 میں یعنی 1665 میں رابرٹ ہک سائنسدان تھا، اس نے اپنی ہی ایجاد کی ہوئی مائکروسکوپ سے آبزرو کیا، دیکھا ایک کارک کو۔ کارک کیا ہوتا ہے بیٹا؟ پہلے زمانے میں ڈھکنے نہیں ہوتے تھے، بوتل کے اوپر لکڑی کا کارک بنا کر دیتے تھے، اسے کارک بناتے ہیں، اور یہ کارک اوک درخت سے بنایا جاتا تھا۔ اوک کیونکہ اس کی لکڑی نرم ہوتی تھی، وہ آسانی سے اندر جاتی تھی اور باہر بھی نکلتی تھی۔ یہ اوک درخت کا خشک ٹکڑا اس نے لیا، اس کا کارک بنایا، کارک کو اس نے اپنے ڈیزائن کی ہوئی مائکروسکوپ میں مشاہدہ کیا تو اس سے سیل نظر آیا۔ سیل یعنی شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے نا بیٹا، گھر ہوتا ہے، ایسے ایسے اسے ڈبے نظر آئے، اس نے ان کا نام سیل رکھ دیا۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا گھر، یعنی خالی گھر اسے نظر آیا، اور اس سیل کے اندر اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے وہ اتنا جدید مائکروسکوپ نہیں تھی۔ جب جدید ہوتی گئی، اسی سیل کے اندر، چھوٹے گھر کے اندر جسے خالی تصور کیا گیا تھا، اس کے اندر پھر اور چیزیں نظر آنے لگیں۔ سیل کے اندر نیوکلیس، سائٹوپلازم، کروموسوم، ڈی این اے، ویکیول، یعنی یہ سب آرگنلز نظر آنے لگ گئے۔ پھر 1665 کے بعد 10 سال بعد 1674 میں انٹونیک وہاں آیا، اس نے آبزرو کی اس مائکروسکوپ سے بیٹا، اس نے کہا کہ یہ سیل جو ہے یہ مردہ نہیں ہے، یہ جاندار ہے، کیونکہ وہ اسے حرکت کرتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے تو مردہ لکڑی اٹھائی تھی، خشک لکڑی اٹھائی تھی، وہاں تو موو نہیں کر رہا تھا۔ رابرٹ ہک نے جب کاٹا پیس، جب اٹونک وہاں آیا، اس وقت اس نے گرین پودے کی اپنا تحقیق کی، اسے نظر آیا مشاہدے کے دوران کہ یہ سیل مردہ نہیں ہے، یہ تو حرکت کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو زندہ ہے۔ پھر 200 سال بعد 1831 میں رابرٹ براؤن آیا، پہلے فرسٹ جو آیا تھا رابرٹ ہک تھا، اب یہ رابرٹ براؤن ہیں دونوں رابرٹ۔ اس نے ڈسکور کیا، اس نے مشاہدہ کیا تو اس نے کہا سیل خالی نہیں ہے، خالی روم نہیں ہے چھوٹا سا، اس کے اندر تو نیوکلیس بھی ہے۔ اسے اور ایک تھوڑا سا چھوٹا سی چیز نظر آئی، اس سے اس نے نیوکلیس کا نام لیا، کہا یہ تو نیوکلیس بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے 7 سال بعد یعنی 1838 میں تھیوڈور شیوان آیا، اس نے دوبارہ اس پر سرچ کی، اس نے دوبارہ دیکھا پودوں کے سیل کو اور جانوروں کے سیل کو بھی دیکھا۔ اس نے کہا یہ سیل جو ہے یہ سیل صرف پودوں کا تو نہیں ہے،
سارے کے سارے جانور اسی سیل سے بنے ہوئے ہیں. یہ تو جانوروں کے کو بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے. یہی چھوٹے چھوٹے روم ہیں، چھوٹے چھوٹے باکس ہیں، سیل ہیں، ان سے بنے ہیں. اس نے یہ تصور پیش کیا. پھر 1855 میں یعنی 7 سال بعد راڈولف آیا. اس نے کہا، اس نے جب اس نے سیل کو دیکھا، اس نے یہ تجزیہ کیا، یہ جو سیل ہیں یہ خود کار نظام سے چل رہے ہیں. کوئی ان کا اپنا تخلیقی نظام، تقسیمی نظام، ڈویہ نظام نہیں ہے. یہ خود کار سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ چیزیں بن رہی ہیں. پھر آگے میرا بیٹا 1860 میں یعنی 5 سال بعد لوئس پاسٹر آیا. اس نے اس نظریے کی نفی کر دی. کہا یہ چیزیں، یہ جاندار آج خود تشکیل نہیں پا رہی، یعنی پہلے سے موجود نہیں ہیں. یہ خود بخود اس نے کہا موجود ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ خود بخود موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ جنریشن، یہی سیل جو زندہ ہیں یہ تقسیم ہوتے ہیں. یہ اپنے جیسے اور سیل بنا دیتی ہیں. انہیں اپنے جیسے سیلوں سے نیو جاندار وجود میں ابھی آتے ہیں، اور جو سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کی جگہ نیو سیل آ جاتے ہیں. جیسے کٹ لگتا ہے یا کوئی سیل مردہ ہو جاتے ہیں تو وہ جگہ خالی نہیں رہ جاتی. اس نے کہا کہ جو اس کی جگہ اور سیل، نیو سیل آ جاتے ہیں. یہ سیل ڈویژن ہوتی ہے. ایک سیل سے دو سے 4 سیل تک بنتے ہیں. یہ تو اس طریقے سے چل رہی ہے. بیٹا آج کے لیے یہ کافی ہے. آگے نیکسٹ پڑھیں گے کہ سیل کے آرگنلز کون سے ہیں، پارٹ یعنی کون سے ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.